بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب لوگ جو سلسلہ علیہ ثانیہ میں داخل ہیں اور یہ اللہ اور رسول کا فضل اور کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں داخل فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا، تو ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرم اور عطا میں اور عنایت میں اور فضل میں اور احسان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جو بھی کمی ہے ہماری اپنی کمی ہے۔ اب ہر مرید، ہر وہ شخص جو سلسلہ علیہ ثانیہ میں داخل ہے، ان سب کے لیے یہ چند ایک ضروری ہدایات ہیں جو ہر بیت فارم پر لکھی ہوتی ہیں۔ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ آپ جب بیت فارم لیتے ہیں اس پہ اپنا نام ایڈریس وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کے بیک سائڈ پر دوسرے حصے پر یہاں پر ضروری ہدایات لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارا ایک ماحول ہے کہ ہم لوگ اکثر اب پڑھنا لکھنا کم کرتے ہیں، اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا، تو صرف میں یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اور یہ سب کے لیے ہیں جو اس وقت لائیو کیمرے کی وساطت سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ لوگ ہیں یا جو یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ ہیں، یا جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ان سب کے لیے بھی یہ بات ہے۔ ضروری ہدایات میں یہ شامل ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ کے اسم کی اجازت دی جاتی ہے ہر سلسلہ علیہ ثانیہ کے فرد کو اس ذکر کی، کیونکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ ذکر کریں گے۔ ویسے تو اللہ کا ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ایک خاص طریقے کی اجازت دی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ پھر دعا تو لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول آپ پر اپنا کرم فضل فرمائیں۔ اچھا، ہر ممکن کوشش کریں کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ رزق حرام، غصہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، شرک اور اولیاء اللہ پر بہتان لگانے سے پرہیز کریں۔ ان چیزوں سے لازمی بچنا ہے۔ حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہیں تاکہ بلائیں ٹلتی رہیں۔ بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، حاجت مندوں اور ملازمین کی مدد کرتے رہیں۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، صدقہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، تو جو نفلی عبادات ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک بندہ اگر فرض ادا کرتا رہتا ہے، بس واجبات، فرائض، اور کوشش کرتا ہے کہ سنتیں جو موقدہ ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں، جن کی تاکید زیادہ کی گئی، اس کے علاوہ نوافل کوئی نہیں، نہ نماز کے لحاظ سے، ادا کرنے کے لحاظ سے، نہ کوئی نفلی عبادت، اور اگر وہ گناہوں سے بچتا رہے، حد الامکان بچنے کی کوشش کرتا رہے، تو مالک رحمت کریں تو آسانی خیر ہو جائے گی آگے۔ ہم جیسے لوگ جو گناہ زیادہ کرتے ہیں اور اچھے کام کم کرتے ہیں، تو اس میں صدقہ خیرات اور نفلی عبادات جو ہیں یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ پھر یہ نفلی عبادات جتنی ہیں یہ پھر اس کا سمجھے کہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے گناہوں کا، یہ اس کی جگہ پہ آ جائیں گی، گناہوں کو مٹا دیں گی جتنی نفلی عبادات ہیں۔ اور اگر بلکہ آپ نے سنا ہے کہ فرائض اور واجبات میں اگر کوئی کمی بیشی، کمی ہو بھی گئی، تو یہ جو نوافل ہیں یہ اس کی جگہ لے لیں گے اور آپ کے کھاتے کو پورا کر دیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی فرائض واجبات رہ بھی گئے ہوئے کوشش کے باوجود، تو جب آپ نے نفلی عبادات کی ہوں گی نا، تو کیونکہ فرائض کا خانہ پورا ہونا زیادہ ضروری ہے، تو پھر نوافل والے اٹھا کر تھوڑے سے فرائض والے خانے میں لکھ دیے جائیں گے، تاکہ وہ وہاں پہ ہونا وہ زیادہ ضروری ہے، پھر ہی بچت ہوگی، پھر خیر ہو جائے گی۔ اور جو گناہ غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کا بھی جو ہے وہ کفارہ ایک طرح سے ادا ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی خیر ہو جاتی ہے نوافل سے۔ تو صدقہ جو کیا ہے، ایک نفلی عبادت ہے۔ اچھا، صدقے سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ تو ضرور کریں اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن کو اللہ نے رزق عطا فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اور حدیث میں کئی مقامات پر ان لوگوں کی خصوصیت بیان کی گئی اور خاصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو وہ ضرور کریں۔ جو نہیں کر سکتے، اچھا مشورہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ کوئی سوچے یار میں تو 1 روپیہ نہیں دے سکتا، میں کیا کروں؟ یار آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دو۔ اچھا آپ سوچیں یار میرے پاس تو عقل بھی نہیں، میں مشورہ کیسے دوں، میں تو خود مشوروں کا محتاج ہوں۔ پھر کیا، سلام لیں تو مسکرا دیں ہلکا سا، یہ صدقہ ہے۔ مسکرا تو سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مسکراہٹ جو ہے حضور کی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے
اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو خاص حالتوں میں دیکھ کر مسکراتا ہے. حضور نے ان کی بھی شانیں بیان کی ہیں کہ بندہ جب یہ کرتا ہے، اللہ کا بندہ یوں کرتا ہے، پھر رات کو اٹھ کے وہ جناب نوافل ادا کرتا ہے، ہاں جی، اور مشکلات میں سے اپنے آپ کو گزارتا ہے، اور اپنا بستر چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو کون سی چیز نے مجبور کر دیا ہے، یہ سوتا رہتا، یہ کیوں اٹھ کے آ رہا ہے، یہ کیوں مشکلیں سہ رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بس اس کو میری محبت کی مجبوری ہے، اسے اور کیا مجبوری ہے، اس کو میری لگن ہے. تو فرشتوں کے سامنے اللہ تبسم فرماتا ہے، مسکراتا ہے، مسکراہٹ عطا فرماتا ہے. اچھا خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسکراہٹ بہت بڑا صدقہ ہے، اور جب بھی تھوڑا سا ان لوگوں سے ملے جس سے تھوڑی تھوڑی تلخی پیدا ہو طبیعت میں، تو کبھی مسکرا کے مل کے دیکھیں. آپ اپنی مسکراہٹ میں بھی مسکرائیں گے. پھر ایک تو آپ جان کے مسکرائے ہوں گے نا کہ بھئی اس بندے کے سامنے میں جان کے مسکرایا، پھر آپ کو خوشی محسوس ہوگی، خود ہی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، مسکان آ جائے گی. تو وہ مسکان جو ہوتی ہے نا، مسکراہٹ جو اندر سے خود ہی ہم کرتے ہیں، وہ ہر ایک مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی. تو یہ مطلب یہ کہ ایک ہے جان بوجھ کے ہنسنا، ایک ہے خود بخود آ جانا. اور مسکراہٹ حضور کی سنت، وہ سلام کا کون سا شعر ہے تبسم والا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے، بخت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے. وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لا. تو خیر جی، بات ہو رہی تھی کہ حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہیں، بلائیں ٹلتی رہتی ہیں. تو مسکراہٹ بھی بڑا صدقہ ہے، مشورہ بھی بڑا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، فجر سے پہلے اگر آنکھ کھلے تو تہجد کے نوافل ضرور پڑھیں، نفلی عبادات کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تمام سلاسل کا احترام کریں، یہ بڑا ضروری نقطہ ہے. تمام سلاسل کا احترام کریں اور اختلافی مسائل پر بحث نہ کریں. کسی سلسلے کے طور طریقے جو آپ دیکھتے ہیں اس کو برا نہ کہیں، کوئی بات نہیں. کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی، کوئی قادری، نظامی، نقشبندی، جو کوئی ہے، سب کا احترام ہے. تو تمام سلاسل کا احترام کریں، اختلافی مسائل پر بحث نہیں کرنی. اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھیں، اپنے گھر بار کی، ماں باپ، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی خیال، اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. بڑوں کا ادب ضرور کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، والدین کی خدمت کریں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں. اور سالکین اور طالبین حق کی رہنمائی کے لیے ہماری تنظیم نے مندرجہ ذیل کتابیں شائع کی ہیں. آپ نے ان میں سے جن کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اس کو ضرور پڑھیں، اور جن کا مطالعہ کیا اس پر ٹک کا نشان لگا دیں. اور اگر نہیں کیا تو اپنے علاقہ کے امیر حلقہ سے یا مرکزی آستانہ عالیہ سے دفتر سے رابطہ کریں اور کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں.